سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمی تھی۔ اس وقت پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا جب ہمارا آرمی چیف، ہماری حکومت بھی ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سلار ایسا تھا کہ جس کا اللہ پہ ایمان تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگ طاقت کی طرف جاتے ہیں، کمزور کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ آج دنیا نے یہ مانا ہے کہ ہماری پروفیشنل فوج ہے۔ اسرائیل کو فرانس کی کمپنی رافیل، رشیا کا جو ڈیفینس سسٹم تھا اس کو وزٹ کرایا۔ وہ ہمارے پائلٹ عظیم تھے، ان کا جذبہ بلند تھا۔ میں انڈیا کو ایک دفعہ ہٹ کر کے اس کے بعد راجنامے کی طرف جاؤں گا، پہلے نہیں جاؤں، لیکن میرے اندر کا غبار تھا، میں تھوڑا ہیل ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ چپ کر کے بیٹھنے سے بات بھی نہیں بنتی اور کھانا فری میں ملتا بھی نہیں ہے۔ اگر سپہ سالار جو ہے وہ بکا ہوا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ڈرون اس وجہ سے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ خود کش حملہ کرتا ہے کہ خواہش ہو کہ میں کینیڈا میں جزیرہ لوں، میں آسٹریلیا میں کوئی بڑا سا یہاں سے لوٹ مار کر کے اس قوم کے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ اور یہ قوم بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، اپنے پیٹ کاٹ کے ڈیفنس پہ لگا رہی ہے، اور ہم عزت کی زندگی جیئیں اور غیرت کی موت مریں۔ کہ ہمارے سپہ سالاروں کے مفادات اور ہونے کی وجہ سے یابی جی آخرے اگر ٹھڈا بھی لگنا ہے تو آخرا ہی پاکستان ماں دھکا مارے۔ پاکستان پاکستان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ملک امیر افضل صاحب کا اور ساری برادری کا کہ انہوں نے آج کے اس کھانے میں مجھے آنے کا موقع دیا، اور خاص کر اپنے بھائی اور اپنے پیر ملک عاقب صاحب کا کہ جن کا بڑی سختی سے مجھے حکم تھا کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے ادھر ضرور آنا ہے۔ اور آج تو ویسے بھی بڑا خوشی کا دن تھا اور میرا اپنا بھی دل کیا کہ میں جاؤں، کیونکہ آج پاکستان کی عزت میں بہت اللہ نے اضافہ کیا۔ میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا، ہمارے منسٹر، ہمارے چھوٹے بھائی محسن ایوب صاحب کا، ایم پی اے میرے چھوٹے بھائی افتخار ملک افتخار صاحب ایم پی اے، حاجی عمر فاروق صاحب ہمارے بڑے، ملک عمران صاحب، ملک ارسلان صاحب، ملک نعیم صاحب، سردار شاہ جہان صاحب کو یہاں تشریف آنے پہ ویلکم، اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قابل احترام شخصیات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سارے انتہائی قابل عزت اور وقار کے حامل بھائی، دوست، بیٹے۔ اور جیسے یہاں پہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا اور محسن ایوب صاحب نے بھی، کوئی سیاسی تقریب تو ہے نہیں، نہ کوئی سیاسی تقریر ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ بڑا عظیم دن ہے کہ اللہ نے، اس مالک نے بہت بڑی مہربانی پاکستان پہ کی ہے، اور آج پاکستان کی عزت اور وقار میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ عزت دی ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انڈیا کو اگر پنجابی جی آخرے اگر ٹھڈا بھی لگنا ہے تو آخرا ہی پاکستان ماں دھکا مارا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایٹم بم رکھنے کے باوجود، میزائل ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمی تھی۔ جب ہم امریکہ سے مدد مانگتے تھے، جب ہم یورپی یونین سے مدد مانگتے تھے، جب ہم یہ توقع کرتے تھے یہودہ نصارہ ہماری مدد کریں گے، تو پھر اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اور ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے ذرا سا انڈیا میں کچھ ہوتا تھا وہ ہمارے گلے ڈال دیتا تھا، پھر ہمیں پریشرائز کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں بڑی پروفیشنل فوج دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں بڑا ایمان کا جذبہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمیں سیاسی طور پہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ کوئی کمزور بندہ آ بھی جائے، اس کی کمزوریوں کا ملک کو نقصان ہوتا ہے لیکن ملک کی سالمیت کو نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سپہ سالار کی سیٹ پہ کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ جس کی پریورٹیز اور ہوں، اسے ملک سے سروکار نہ ہو، اس کے خواہش ہو کہ میں کینیڈا میں جزیرہ لوں، میں آسٹریلیا میں کوئی بڑا سا یہاں سے لوٹ مار کر کے جو ہے وہ بناؤں اور اپنے بچوں کو سیٹ کروں، تو پھر ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ہمیں کہتے تھے کہ اس قوم کے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، اور یہ قوم بیچاری بھوک سے مر رہی ہے، اپنے پیٹ کاٹ کے ڈیفنس پہ لگا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انڈیا کے آگے ہمارا سر نہ جھکے اور ہم عزت کی زندگی جیئیں اور غیرت کی موت مریں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ ہمارے سپہ سالاروں کے مفادات اور ہونے کی وجہ سے
جس کی واضح مثال 2019 میں ہماری ایئر فورس نے 2 جہاز گرائے، پائلٹ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، لیکن اس وقت پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھک گیا کہ جب ہمارا آرمی چیف اور ہماری حکومت بھی ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، انہوں نے کہا کہ فوراً سے پہلے یہ جو پائلٹ ہے یہ واپس کیا جائے، کہیں انڈیا ہمارے پہ حملہ نہ کرے۔ انہی کمزوریوں کی وجہ سے انڈیا نے ہمیں جو ہے وہ شوگل میلہ بنائی رکھا۔ تو آج کم از کم یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے، اور میں پوری حکومت کو، میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے، ان کی پوری کیبنٹ نے یہ مقدمہ زبردست طریقے سے لڑا۔ اپنے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کو، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی اس طرح ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ہمارے موقف کی پوری دنیا نے تائید کی۔ اور جس طرح شہیدوں کے وارث شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے نے اس سارے دوران میں جو انہوں نے UN میں مودی کے بارے میں کہا تھا کہ بچر آف گجرات، گجرات کا کسائی، آج ساری دنیا نے مانا کہ وہ گجرات کا کسائی ہے۔ اور جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑا، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں ہمارے موقف کو تائید حاصل ہوئی، اور پھر ہماری فورسز، ہمارے سپہ سالار، ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل ٹائم پہ ہمارا سپہ سالار ایسا تھا کہ جس کا اللہ پہ ایمان تھا، جس کو یہ یقین تھا کہ 313 کو مالک نے جو ہے ہزاروں پہ کامیابی دلائی تھی۔ تو آج اگر ہم 25 کروڑ ہیں اور وہ 1 ارب 27 کروڑ ہیں، تو آج بھی اللہ کامیابی ہمیں دلائے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے وہ رافیل طیارے جو دنیا میں نمبر 1 تھے، ان کو ہمارے JF-17 تھنڈر جو پاکستان نے خود بنایا ہے، یہ کامرا ایئر بیس میں بن رہا ہے، 2008 میں بننا شروع ہوا، اس JF-17 تھنڈر نے 3 رافیل طیاروں کو جو ہے وہ زمین بوس کیا۔ ان کو زوم تھا کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم بڑا تکڑا ہے اور رشیا سے ہم نے خریدا ہے۔ آج صبح ہماری میزائل، ہمارا ابھی میزائل تو ہم نے جو اوریجنل میزائل ہے وہ تو مارے ہی نہیں، یہ تو فتح 1 ابھی نیا میزائل ہے اور یہ صرف ٹیسٹ کیا، اور اس ٹیسٹنگ میں ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ فارغ ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ اتنے نالائق ہیں، ہندو بنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری ایمان کی طاقت ہے کہ اسرائیل سے ڈرون لیے، اور یہ جو ڈرون ادھر پھر رہے تھے، ہمارے لوگوں کو یہ ہوا کہ اٹک پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے، اور ہماری کمزوری ہے، وہ ہماری کمزوری نہیں تھی۔ وہ ڈرون جو ہے وہ خود کش ڈرون تھا، اور وہ ڈرون اس وجہ سے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ خود کش حملہ کرتا ہے۔ آپ مخالف کی تنصیبات پہ، کسی ریڈار پہ جا کے لگے گا، جس طرح خدا نخواستہ کامرا ایئر بیس ہے وہاں پہ جا کے لگے گا اور دھماکہ کر کے اس کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ڈرون بھی جو ہے وہ ہماری کسی تنصیبات پہ ہٹ نہیں کر سکا، اور سارے وہ اسرائیل کے ڈرون گر گئے۔ یہ جو قسط تھی، اس میں اسرائیل کو بھی انڈیا نے بھزت کرایا، فرانس کی کمپنی رافیل جو تھی اس کو بھزت کرایا، رشیا کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو بھزت کرایا، اور ان سب کو جو ناک آؤٹ کیا پاکستانی فوج نے وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے کیا۔ ڈرون کو بھی اس ڈیفنس سسٹم رشیا والے کو اپنے فتح 1 میزائل سے، اور رافیل کو اپنے JF-17 تھنڈر سے۔ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی عزت، بہت بڑا وقار اس مالک کا۔ میں نے آج دن کو بھی ایک تھا انٹرویو، اور میں نے اس میں کہا، اس وقت جنگ بند نہیں ہوئی تھی، کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگ طاقت کی طرف جاتے ہیں، کمزور کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ آج دنیا نے یہ مانا ہے کہ ہماری پروفیشنل فوج ہے اور دنیا کی ٹاپ کلاس فوج ہے۔ آج دنیا نے یہ مانا ہے کہ ہماری ٹاپ کلاس کی ایئر فورس ہے۔ انڈیا کو رافیل دے دیے گئے، وہ 5 کلاس جہاز ہے، سب سے جدید اور سب سے اچھے۔ ہمارے 4 کلاس جہاز تھے JF-17 تھنڈر، ہم نے 4 کلاس سے ان 5 کلاس کو گرا دیا۔ وہ ہمارے پائلٹ عظیم تھے، ان کا جذبہ بلند تھا،
تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس مالک کے حضور ادا کرنے ہیں, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور سچی بات یہ ہے, دیکھیں یہاں پہ ایک پروگرام چلتا ہے, گلے شکوے ہوتے ہیں. یہ جو فوج ہے ہم میں سے ہے, میرا بھائی ہے, آپ کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, وہی لڑ رہے ہیں, وہی شہید ہو رہے ہیں, ان پہ ہمارے گلے شکوے بھی ہوں گے. لیکن میں سچی بات کرتا ہوں, میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں, بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر ہوں, اگر سپہ سالار جو ہے وہ بکا ہوا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فوج میں ایمانی جذبہ ہوگا. دیکھیں جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی یہاں پہ, بیرسٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, اس میں سپہ سالار نے کہا جو مرضی ہو جائے, میں انڈیا کو ایک دفعہ ہٹ کر کے اس کے بعد راز نامے کی طرف جاؤں گا, پہلے نہیں جاؤں گا. حالانکہ سب کی رائے یہ تھی کہ جی 3 جہاز گرا دیے, فلانا کر دیا, اب ہمارا ہو گیا, اس کو ختم کریں. لیکن ہمارے سپہ سالار نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر پوری سیاسی جو گورنمنٹ ہے, پوری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی, پوری قوم کو مبارکباد, جو پوری قوم اپنے فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی, اور اللہ نے ہمیں یہ عزت دی. اور آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صورتحال چینج ہے انشاءاللہ. پاکستان اپنے اس عظیم مقصد کی طرف چل پڑا ہے جس کے لیے اللہ نے اس ملک کو بنایا تھا. اب انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف ہی جائیں گے اور پوری دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور بیرسٹر صاحب نے تو مہربانی کی, کھانے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوئے, لیکن میرے اندر کا غبار تھا, میں تھوڑا حائل ہو گیا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور چپ کر کے بیٹھنے سے بات بھی نہیں بنتی اور کھانا فری میں ملتا بھی نہیں ہے. اب میں جو ہے نا وہ 2 نعرے لگاؤں گا اور سب نے جو ہے اس پہ جو ہے اس کا جواب دینا ہے. پاکستان ہاتھ اٹھا کے, اس ملک کی وجہ سے ہی ہم سارا کچھ ہے. یہ کھانے وانے تب بھی ہیں جو یہ ملک ہے. تو پاکستان, پاکستان, پاکستان آرمی, پاکستان آرمی, ہمارے سپہ سالار, ہمارے سپہ سالار, پاکستانی قوم. بہت شکریہ.